اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحراب والدرق یوم العید عن عائشة قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاثة فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر فانتهرني وقال مزمارة الشیطان عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا۔ بخاری شریف کی یہ 13ویں کتاب ہے، کتاب العیدین، اس کا دوسرا باب ہے اور دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس انصار کی 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ جنگ بیعاث کی نظم گا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ اپنے بستر پہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ دیوار کی طرف کر لیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کے مجھے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شیطان کے آلات، یعنی حضور کے پاس یہ شیطانی آلات بجا رہی ہو۔ حضور نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ان کو چھوڑ دے، یعنی بجانے دے، گانے دے ان کو۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی اور کام میں مصروف ہوئے، یعنی ان کا دھیان ہماری طرف سے ہٹ گیا، تو میں نے ان بچیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی واپس۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے روایت میوزک کے متعلق ہے۔ میوزک کے اوپر امت کے اندر 3 آراء پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ میوزک کے جواز کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی میوزک جائز ہے، وہ دلیل کے طور پہ یہ روایت پیش کرتے ہیں جو کہ ابھی میں نے پڑھی ہے۔ جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جواز کے قائل ہیں وہ اس روایت کو بالکل قطعاً بیان نہیں کرتے۔ میوزک کے ناجائز ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، جس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے اور ان کے علاوہ بھی کثیر صحابہ اور فقہاء کے اقوال ہیں کہ جی اس آیت مبارکہ سے مراد جو ہے وہ میوزک ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے، آگے میوزک کا کوئی آئے گا باب تو اس کے اوپر تفصیل سے کریں گے۔ 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی میوزک کی قسم وہ ہے کہ جس کے اندر ساز وغیرہ آلات موسیقی بجائے جاتے ہوں، ڈھول، دف، پیانو، شیانو، گٹار وغیرہ، یہ چیزیں جو میوزک کے اندر عرف عام میں بانسری وغیرہ بجائی جاتی ہے، ان چیزوں کے بجانے کے ساتھ ایسے اشعار پڑھے جائیں جو کہ مجازی عشق کے متعلق ہوں، برائی کے اوپر ابھارنے والے ہوں، ایسا میوزک جو ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، رتی برابر بھی سب کے نزدیک وہ ایسا میوزک جو ہے وہ حرام ہے۔ ایسا میوزک جی جس طرح کہ ہمارے ہاں عرف عام میں عموماً جو میوزک چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے، یعنی میوزک بھی ہے، آلات موسیقی بھی ہیں ساتھ، اور جو اس کے اندر جملے بولے جا رہے ہیں وہ بھی عورت کی تعریف کے متعلق ہیں، یعنی آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دوسری قسم میوزک کی وہ آ جاتی ہے کہ آلات موسیقی تو ہیں، یعنی آلات موسیقی سے مراد یعنی کہ سارے آ رہے ہیں، مگر آلات موسیقی کہتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی موسیقی کا چیز اس کے اندر ایڈ ہے، اور اس کے ساتھ کلام جو اس کے اندر اشعار پڑھے جا رہے ہیں وہ کوئی اس قسم کے غلط شرکیہ یا گناہ کی طرف مائل کرنے والے اشعار نہیں ہیں۔ ایسی موسیقی جو ہے اس کے بارے میں بعض کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بعض نے اس کو جائز کہا ہے، بعض اس کو جائز نہیں سمجھتے۔
جتنے ہمارے یہ صوفیاء ہیں اس کے جواز کا راستہ آ کے انہوں صوفیاء نے کھولا ہے، کیونکہ درباروں پہ قوالیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہم کہہ دیں کہ جی میوزک کے سارے آلات جائز نہیں ہیں تو یہ سارے صوفی رگڑے جائیں گے۔ تو پھر اس صوفیاء کو دیکھ کے اب اگر پیر صاحب ہیں تو میرے پیر صاحب کے دربار پہ قوالی ہوتی ہے تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جی جائز نہیں ہے؟ پھر میں کوئی نہ کوئی راہ کر لینا کہ جی نہیں اس طرح کر کے اس طرح کر لیتے ہیں جائز ہے، حالانکہ اس کی جواز کی صورت نہیں ہے، میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے آلات موسیقی نہیں ہے۔ آلات موسیقی کے بغیر آپ کوئی چیز گا رہے ہیں، وہ جو گا رہے ہیں اس کلام کے اندر، ان اشعار کے اندر کوئی غلط شرکیہ یا گناہ کی طرف مائل کرنے والے اشعار بھی نہیں ہیں، جس طرح کہ صوفیاء کا کلام ہے، سیف الملوک ہے جی، بزرگوں کے کلام ہے، یا بزرگ نہ کسی عام شاعر کا بھی کلام ہو لیکن وہ کوئی سبق آموز ہو، اچھا کلام ہو، کوئی بندہ گا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مزمار، یہ اس کی جمع مزامیر آ جاتا ہے، یہ اس روایت کے اندر لفظ ہے مزمارۃ الشیطان، شیطان کے آلات ہیں۔ مزمار جو ہے عربی کے اندر آلات موسیقی کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مزمار سے مراد ہر بندے نے اپنا معنی لیا ہے۔ عربی جو ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مزمار سے مراد آپ کا ڈھول بھی ہے، مزمار سے مراد بانسری بھی ہے، مزمار سے مراد آپ جو گٹار بجاتے ہیں وہ گٹار بھی ہے، پیانو بھی مزمار کے ہی معنی میں آتی ہے، یعنی اس مزمار کے معنی میں آلات موسیقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ غنا کا استعمال ہوتا ہے۔ غنا ایک تو غنی دولت مند، اس کو بھی کہتے ہیں، غنا سے مراد اس کو بھی گانا، راگ اور آلات موسیقی اس سے بھی مراد یہی ہیں۔ تیسرا لفظ معازف کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی آلات موسیقی کے متعلق ہے۔ جس بندے نے آلات موسیقی میں ایک وہ قوال نے رکھی ہوتی ہے پیٹی ساتھ جس کو وہ بجا رہا ہوتا ہے، جس نے پیٹی بجائی ہے اس نے اس حدیث مبارکہ کے اس لفظ سے مزمار سے مراد اس نے پیٹی لی ہے، اس نے پیٹی لے کے جائز کر لی ہے۔ جو بانسری بجا رہا ہے اس نے مزمار سے مراد بانسری لے کے اس نے بانسری جائز کر لی ہے۔ گٹار بجانے والے نے مزمار سے مراد گٹار لی ہے اور وہ جائز کر لی ہے، یعنی ہر بندے نے اپنا اپنا معنی لے کے اس کو جائز کر لیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ گانا گا رہا تھا تو لازم نہیں ہے کہ وہ گانا جو ہے وہ آلات موسیقی کے ساتھ ہی گا رہا ہو۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ بچیاں جنگ کے متعلق اوس و خزرج کی پرانی، اسلام سے قبل کی پرانی جنگ تھی، طویل جنگ تھی، اس جنگ کے متعلق بہادری کی نظم گا رہی تھی۔ یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر واقعہ ہے وہ نظم گا رہی تھی۔ اب گانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ راگ یا سر کے اندر کوئی چیز اشعار پڑھ رہے ہیں تو اس کو گانا کہتے ہیں۔ مثال ہے بزرگوں کا کلام، جو میں اگر یہاں بیٹھ کے شعر پڑھوں آپ اس کو پڑھنا کہتے ہیں، گانا بھی اسی کو کہتے ہیں، انجی ہے نا جی۔ وہ بندہ گا رہا تھا تو لازمی ہے کہ میں سارا میوزک ادھر ساتھ رکھ کے گا رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ بچیاں بیٹھ کے گا رہی تھیں، یا بعض نے اس سے مراد دف لیا ہے کہ جی وہ دف کے ساتھ گا رہی تھی۔ دونوں معنی اگر لے لیے جائیں، مگر یہ ہے کہ آلات موسیقی کے ساتھ واضح الفاظ حدیث مبارکہ میں نہیں ہیں جو ہمارے میوزک کے جائز سمجھنے والے لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے۔ اب آ جاتا ہے ان کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ میوزک کے ناجائز ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ روایت بخاری شریف کے اندر 5000 اور کچھ نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا طبقہ آئے گا کہ جو ریشم کو اور بھی ایک دو چیزیں، شراب کو اور میوزک کو، لفظ میوزک ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو جائز کر لیں گے۔ جائز کر لیں گے سے مراد یہ ہے کہ جائز نہیں ہے تبھی تو جائز کر لیں گے۔ آپ نے شراب کو جو کہ حرام ہے، ریشم جو کہ حرام ہے، اس کے ساتھ حضور نے میوزک کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ جائز ہوتا تو حضور کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے، تو وہ واضح حدیث مبارکہ اور قرآن مجید سے بھی اس کا ملتا ہے۔ تیسری چیز جو اس کے عدم جواز کے اوپر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قرآن مجید کے متعلق ہے۔
سر کے ساتھ پڑھنا بھی گانا ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ عرب کے لہجے پہ پڑھو، جس طرح کے عرب لہجے میں پڑھتے ہیں، عربی قواعد کی روح سے قرآن مجید کو پڑھو، عرب سے ہٹ کے عجمی کے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، یہ ہندوستان میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ عجمی انداز میں پڑھتے ہیں، عربی انداز میں نہیں پڑھتے۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ عجمی انداز میں نہ پڑھو، عربی میں پڑھو۔ جب آپ عربی کے اندر جاتے ہیں تو عربی کے اندر راگ نہیں ہے، اے جڑے ساڈے اردو دے نا، اردو چ اسی راگ کہنے ہیں، تو جدوں عربی چلے جانے تو عربی چ لفظ راگ استعمال نہیں ہوندا، عربی چ استعمال ہوندا مقامات، مقامات سبع کہتے ہیں۔ جو مقامات سبع کے تحت اس نے تلاوت کی ہے۔ عام زبان ہی تسی سادی زبان ہی آکھو کہ بندے نے راگ نال تلاوت کی تھی، اس کی ایک عام سمپل مثال ہے، میں یہاں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کے انداز میں گانا گا رہا ہوں، تو آپ کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ عورت نے لباس پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر عربی رسم الخط کے اندر حلوہ لکھا ہوا تھا، حلوہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اس کے اوپر۔ چلو میں ایک پلانٹڈ تھا، جو بھی تھا واقعہ، عربی قرآن مجید کے انداز میں تحریر لکھی ہوئی تھی، مگر قرآن نہیں لکھا تھا کپڑوں کے اوپر، مگر لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کے انداز میں گانا گا رہا ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ جی یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب قرآن کے انداز میں آپ گانا نہیں گا سکتے تو گانے کے انداز میں قرآن کیسے گا سکتے ہیں؟ گل سمجھ آئی جی؟ جی گانے کے انداز میں آپ نعت نہیں پڑھ سکتے تو نعت کے انداز میں گانا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں جائز نہیں۔ تو مقامات کے تحت تلاوت جو ہے یہ بھی گناہ ہے، گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو میوزک کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ میوزک سے مراد آلات موسیقی نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، اس سے مراد یہ راگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راگ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے نعت پڑھنی ہے، آپ نے اشعار پڑھنے، آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے، خالص دین اسلام یہ ہے کہ آپ میوزک کو چھوڑ کے اس کو پڑھیں، اصل دین یہی ہے۔ میوزک جب ہم کہتے ہیں صرف آلات موسیقی نہیں، راگ بھی اس کے اندر شامل ہے، راگ کی بھی اجازت نہیں ہے، جو کہ ہم نے نعتوں میں بھی ایڈ کر دیا اور تلاوت میں بھی ایڈ کر دیا، تو اسلام کی اس کے اندر اجازت نہیں رہ گئی۔ علماء کرام فقہا، چاروں فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اسلام کے اندر میوزک کی اجازت نہیں ہے، سارے فقہا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔